پرانے وقت کی بات ہے، کسی جگہ ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کے 2 بچے تھے۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کے سسرال والوں نے دھکے مار کر اسے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم ہماری ذمہ داری نہیں ہو، اپنا بوجھ خود اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ جب ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اگر بیٹے ہوتے تو سسرال والے ضرور گلے لگا لیتے کہ یہ ہمارے وارث ہیں، مگر بیٹیوں کو قبول کہاں کیا جاتا ہے، اس لیے اس عورت کو گھر سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے مائکے یعنی ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اس کے گھر والے بھی کوئی محبت کرنے والے نہیں تھے، بلکہ بھائی کے اوپر پورا گھر تھا، اور ظاہر سی بات ہے جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو بھابھیوں کا راج ہوتا ہے، ماں باپ کا پھر کوئی رول نہیں رہتا۔ بوڑھے ماں باپ روزانہ دیکھتے کہ ان کی بیٹی کتنی بے عزتی سہن کر رہی ہے۔ اس کی بھابھی اس کو نوکرانی بنا کر رکھتی تھی۔ یہ عورت ہمیشہ روتی رہتی، لیکن جانوروں پر رحم کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی بھابھی نے اسے بازار سے کچھ سامان لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ سامان لینے جا رہی تھی تو راستے میں اسے ایک زخمی بلی نظر آئی۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے بلی کو اٹھا لیا اور واپسی میں اپنے گھر لے آئی۔ اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ بلی مجھے ملی ہے، یہ بہت زخمی ہے، درد میں ہے، چلو ہم سب اس کا خیال رکھیں گے، اس کی مرہم پٹی کریں گے۔ ماں بیٹیوں نے مل کر بلی کا بہت زیادہ خیال رکھا، اس کو کھانا پینا کھلاتے، اس کے زخم کو صحیح کرتے، یہاں تک کہ 2 مہینے بعد اس کی ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ لیکن اس بلی کو اس گھر میں رکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ روز بھابھی تانے دیتی، روز بھیا ڈانٹتا کہ تمہاری وجہ سے پورے گھر کا ماحول خراب ہے، تو ہمارے سر پر پہلے سے ہی سوار تھی، اب اس زخمی بلی کو بھی لا کر ہمارے سر پر بیٹھا دیا، یہ ہمارا حصہ کھا جاتی ہے، دودھ پی جاتی ہے، تم کب تک ہمارے لیے مصیبت بنی رہو گی۔ اس کے بعد دن گزرتے گئے۔ ایک دن اس کے بھائی کا بچہ چھت پر سے گر پڑا، پوری بستی میں شور مچ گیا۔ بھابھی کو موقع مل گیا، اس نے فوراً اپنے شوہر سے کہا تمہاری بہن کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، یہ جو بلی لے کر آئی ہے اس بلی کے چکر میں میرا بچہ چھت سے گرا ہے۔ اس کے بعد اس کی بھابھی کہنے لگی ان سب کو یہاں سے باہر نکال دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس بیوہ عورت پر آفت آ چکی تھی۔ بھائی نے کہا دیکھو بہن، تمہاری وجہ سے ہم بہت عذاب میں مبتلا ہیں، میری بیوی بچے پریشان ہو چکے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو پالوں یا تمہیں اور تمہارے بچوں کو پالوں یا پھر تمہاری بلی کو جو تم لے کر آئی ہو اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں؟ اب تو اس کی وجہ سے میرے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنا انتظام کہیں اور کرو، اب تمہاری ذمہ داری میں نہیں اٹھا پاؤں گا، کیونکہ ماں باپ میں تو طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے کمزور بچوں کے لیے لڑ سکے، اپنی بیٹیوں کے لیے کسی کے سامنے کھڑے ہو سکے۔ بیوہ ہونا یا طلاق شدہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے یا کوئی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت کو دھتکارا جاتا ہے کیونکہ گھر والے سپورٹ نہیں کرتے۔ کیوں بیوہ یا طلاق شدہ کو بوجھ سمجھا جاتا ہے؟ دوستو، اسلام میں کہا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مشکل وقت میں اپنی طلاق یافتہ بیٹی یا بیوہ کو سنبھالا تو وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں برابر ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، وہ جاہل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے۔ والدین روتے پیٹتے رہے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے، نوکرانی بنا کر اس کو رکھا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور یوں بیٹی اپنے ماں باپ کو خاموشی سے دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ وہ عورت کہیں جا کر محنت مزدوری کرنے لگی، اس کو کہیں ایک چھوٹی سی جھوپڑی مل گئی، کسی نے احسان کر کے اس کو ایک کمرہ دے دیا، وہ وہاں رہنے لگی اور لوگوں کے گھروں میں
کام کاج کر کے اپنا گھر چلانے لگی۔ دوستو، اس کے شوہر نے مرنے سے پہلے اپنے قریبی دوست کے ساتھ ایک احسان کیا تھا۔ جب اس کا دوست بہت مشکل میں تھا، سخت پریشان تھا، تو اس نے اس کو 10,000 دینار دیے تھے اور کہا تھا کہ اے میرے دوست، تم یہ رکھ لو اور اپنا کام چلاؤ۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے تو اس نے سوچا کہ میرے دوست نے مجھے مشکل کے وقت میں 10,000 دینار دیے تھے، اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے 10,000 دینار اس کی بیوہ کو واپس کر دوں تاکہ وہ ان مشکلات اور پریشانیوں سے باہر آ سکے۔ اس کے بعد وہ آدمی سسرال آیا اور کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ میرا دوست اس دنیا سے جا چکا ہے، میں اس وقت ملک سے باہر تھا، بھابھی کہاں ہے، مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے، اپنے مائکے جا چکی ہے۔ اس نے مائکے کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچ گیا اور کہا کہ کیا فلاں عورت یہی رہتی ہے؟ بھائی تو گھر پر نہیں تھا، وہی تیز ترار بھابھی تھی۔ وہ کہنے لگی بس کیا بتائیں، بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی تھی، اب خود ہی ایک دن کہیں چلی گئی، نہ جانے کہاں ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اب وہ اور بھی پریشان ہو گیا کہ اس عورت کی مدد کیسے کروں۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا تو وہ بلی گھر کے باہر ہی موجود تھی۔ بلی اس آدمی کی ٹانگوں سے لپٹ گئی کہ یہ بلی مجھے اتنا پیار کیوں کر رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ بتانا چاہتی ہے۔ بلی آگے آگے چلنے لگی، وہ دوست اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ جھوپڑی تک پہنچ گئی جہاں پر وہ بیوہ عورت رہتی تھی۔ آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، عورت نے پوچھا کون ہے؟ آدمی نے کہا میں آپ کے شوہر کا دوست ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، بہت ضروری بات کرنی ہے آپ کے شوہر کے حوالے سے۔ اس عورت نے اسے گھر میں بلا لیا تو وہ کہنے لگا بہن، آپ کے شوہر نے یعنی میرے دوست نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا، اب میں شہر کا امیر ترین انسان ہوں، لیکن وہ جو 10,000 دینار آپ کے شوہر نے مجھے دیے تھے وہ میں لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کو سب نے گھروں سے نکال دیا ہے۔ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر چلیے، میری بیوی بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، آپ کو میں اس دنیا میں اس طرح تنہا نہیں چھوڑ سکتا، آپ میرے گھر چلیں، میرے گھر کا حصہ بن کر رہیں۔ میرے دوست نے مجھ پر اس وقت احسان کیا تھا جب میں غربت کی زندگی گزار رہا تھا، آج اسی وقت کی وجہ سے میں اس قابل کھڑا ہوا ہوں، تو کیا اس کی بیوی اور بچوں کو میں ایسے ہی چھوڑ دوں؟ آپ ہمارے گھر چلیں، اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بلی وہاں کھڑی ایسا لگ رہا تھا جیسے مسکرا رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ تم نے مجھے ایک بار گھر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے ایک محل دے کر نوازا ہے، عزت کی زندگی دی ہے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔